ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله العلي العظيم الكبير الأكبر، والصلاة والسلام على نوره الأنور وعلى آله المصابيح الغرى وأصحابه السرج الزهر، صلاة تنور بها أمورنا وقلوبنا وصدورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی جن کو کرنی تھی انہوں نے اپنے آپ کو صاف بچا لیا اور یہ بار میرے کندھوں پر لاد دیے. خیر، اب جب کھڑا ہو گیا کچھ باتیں کر کے اور آپ سے رخصت ہوگا. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے درود پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بعض بندوں کو ایسی فضیلت بخشی ہے کہ ان کو کسی قسم کی چرچے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی لوگ اپنے مشہور ہونے کے لیے طرح طرح سے اشتہار بازی کرتے ہیں، اشتہار لگا دیتے ہیں. اور آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنی تصاویر اور ناجائز جائز طریقوں سے اپنے آپ کا اشتہار کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعض بندے ہیں جن کو ان سب چیزوں کی اکثر حاجت نہیں ہوتی. نہ ان کو کسی دلالی کی ضرورت پڑتی ہے کہ فلاں جگہ اعلان کر دو کہ میرے 10-20 مرید ہو جائے. ایسا نہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ مقربین ہوتے ہیں کہ اگر وہ جنگل میں بھی جائیں تو منگل کا سما کرتے ہیں. اگر وہ ویرانے میں بھی جائیں تو ادھر ایک باغ و بہار اور عید کا سما ہو جاتا ہے. لوگوں کے قلوب ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، وہ خود لوگ ان کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. حضور تاج شفیع علیہ رحمت و رضوان کی ایک ہماری جہر شخصیت تھی. وہ واقعی میں ایسے تھے کہ لوگ ان کو نہ بھی جانتے ہوں لیکن ان کی شکل و صورت دیکھ کر وہ یہ کہتے تھے کہ واقعی میں یہ ایسا اللہ کا بندہ ہے، یہ ضرور اللہ کا ولی ہے. اور لوگوں کے بےساختہ زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جاتا تھا. لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے، جانتے کہ نہ جانتے، لیکن کہتے کہ دس کوشش ہی کر لوں یہ کوئی اللہ کے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. دیکھیں، مسلمان تو مسلمان. ابھی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یورپ کے دورے پر تھے حضور تاج شفیع علیہ رحمت. وہاں تو جب ٹرین سے سفر کر رہے ہیں یا وہاں ایئرپورٹ پر ہے یا ایسے ہی راستے میں گاڑی ہے، لوگ ٹکٹی باندھ کر ان کو دیکھتے تھے. اور یعنی مسلمان نہیں، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر اور بھی کئی ایک ممالک کے اندر وہاں جہاں گئے لوگ عیسائی جو سخت مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، لیکن حضور تاج شریعہ کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنے آپے میں نہیں رہتے. کہتے کہ یہ کیا. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک کوئی بہت بڑا سیاسی آدمی تھا،
وہ امیدوار تھا، غیر مسلم تھا، کہیں گئے ہوئے تھے حضرت کسی جگہ دورے پر، تو وہ صاحب خانہ کی بات آیا کہ مجھے حضرت سے ملاقات کروا دو، وہ اپنا لام لشکر لے کر آ گیا. تو خالد نے کہا کہ بس آپ ملاقات کریں گے بس. تو حضرت اس وقت سخت سردی تھی اور وہ نیلا کمبل غالباً اوڑھ کر یا رضائی اوڑھ کر بیٹھے تھے. آیا حضرت نے ایسی نگاہ ڈالی اس کے اوپر، وہ آیا، وہ ہکا بکا ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں. وہ بہت جاری ہو گیا اس پر کہ میں کیا کہوں. بیٹھا رہا. حضرت نے اس کے بارے میں پوچھا، اس کی پارٹی کے بارے میں پوچھا، وہ جانے لگا. تو اب وہ خالد سے کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھگوان معلوم ہوتے ہیں نعوذ باللہ، مجھے یہاں پر بیٹھنے دو، میں یہاں پر بھی بیٹھ کے درشن کر لوں اپنے. تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ یہاں پر سائڈ میں پڑے رہو، تم کو جو کرنا ہے وہ کرو، میں جا رہا ہوں. تو پھر وہ بات سے پتہ نہیں چلتا. یار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم شریعت کی ذات وہ ذات تھی کہ مسلمان کو مسلمان ہندو تک آپ کو دیکھتا تو آپ کا معتقد ہو جاتا. یہ شان تھی. اور حضرت علامہ رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان معروف شخصیت ہے، ہمارے خاندان کی معروف شخصیت ہے. وہ یعنی ہمارے دادا کے وہ ماموں لگتے ہیں. تو جنہوں نے زلفہ رنجید لکھی، جنہوں نے زیر و زبر لکھی، جنہوں نے زلزلہ لکھ کر ایوان دیوبندیت کے اندر زلزلہ قائم کر دیا، وہ خود حضرت تعلیم شریعت کے آگے بالکل پچھلے مقصد کی طرح آگے پیچھے ہوا کرتے ہیں. وہ کہتے تھے حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ آپ کتاب لکھیے، بہت اچھی لکھا کریں. اعلیٰ حضرت کے آج ہمارے دوران درمیان جو زندہ ہے وہ اپنی تصانیف اور تحریرات کی وجہ سے زندہ ہے. آپ کی تحریر کیا کریں، جلدی جلوس کو چھوڑیں. حضرت تعلیم شریعت اس کا کچھ جواب نہیں دیتے، لیکن بہت سے ایسے جلسے ہوئے جن کے اندر خود علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے زبردستی حضرت کو مطلوب کیا کہ آپ کا چند منٹ مجلس میں آ جانا. یہ بہت سے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ پلٹ جایا کرتی ہے. تو اب علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان ایک دفعہ مولانا شرف عالم صاحب رضویہ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے حضرت تعلیم شریعہ علیہ رحمت و رضوان کو سے فرمایا کہ آپ سے مجھے دو کام ہیں. آپ دہلی تشریف لائیں، وہاں پر ایک سعودی ایمبیسیڈر سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ وہاں بھی اس وقت جو ہے وہ سعودیہ اور ایران کا بڑا جھگڑا چل رہا تھا. 1987 کی بات ہے. تو اس وقت وہابیوں نے ایک شورش یہ برپا کی کہ شیعوں کو، رافضیوں کو جو ہے وہ سنیوں کو ان کے ساتھ ملا کر بے دخل کرنا چاہا اور پابندیاں عائد کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے وہاں پر ایمبیسیڈر سے ملاقات کرنی. تو علامہ ارشد القادری صاحب کو کوئی ایسا موضوع آدمی نہیں ملا کہ جو اس ایمبیسیڈر سے عربی میں بلا تکلف بات کرے. انہوں نے چنا حضرت تعلیم شریعہ کہ آپ اس کے بعد چلیں. اور اسی طریقے سے وہاں پر ایک وزیر سے گورنر تھے عثمان صاحب، ان سے ملاقات کرنی ہے. تو اس عثمان صاحب جو تھے انہوں نے ایک شرط رکھی علامہ ارشد القادری صاحب کہ میں ملوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام تحریر کی ہے، کچھ مجموعہ عقیدت کے پھول کے نام سے. اس کی حضرت سے تقریر لکھوا دیں اس پر، میں ملاقات کے لیے اور جو آپ کا کام ہوگا کروں گا. حضرت کے پاس حضرت تقریر لکھ دیجیے. حضرت نے کہا کہ اسلام کی حضرت بہت ضروری کام ہے، آپ اس کے لیے تقریر فرمائیں، آپ لکھ دیجیے میں مستقبل کروں گا. پھر انہوں نے لکھی اور نے مستقبل کی. 12 دہلی کا سفر ہوا. اس ایمبیسیڈر کے بعد ملاقات کرنے کے لیے گئے. تعلیم شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو
خمینی کے رد میں چند اشعار کہے تھے عربی زبان کو پڑھ کے سنائے اور یہ فرمایا کہ ہمارا اور ان رابطوں کا بنیادی اختلاف ہے اور وہ اختلافات کے تمام چیزوں کو واضح کیا. وہ ایمبیسیڈر کا جب رخصت ہونے لگا تو وہ باقاعدہ خود حضرت کو نیچے تک چھوڑنے آیا تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, یعنی آپ کا تعلق کیا ہے؟ تو اس ایمبیسیڈر نے کہا کہ میں سید کمال پاشا کی اولاد میں سے ہوں. حضرت بڑے خوش ہوئے, کہا کہ جانتے ہیں یہ سید کمال صالح کمال پاشا کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی تحریر مصعب الحرمین کا تقریر لکھی, یہ ان کی اولاد ہے. تو دیکھیں تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان کس طرح سیاسی لوگوں سے دور رہتے ہیں اگرچہ وہ مسلمان. یہ عثمان کا بنی جنہوں نے یہ لکھنؤ کے انہوں نے MNC کی سیٹ کی پیشکش تاج شریعہ کو کی. حضرت نے رد فرما دی کہ نہیں, ہم سیاست سے نہیں جاتے, سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اور بڑے بڑے علماء وہ تاج شریعہ کی تاریخ لینے کے لیے بےچین رہتے ہیں. تو علامہ شریف الحق قادری علیہ رحمت و رضوان حضور شارح بخاری, شریف الحق امجدی علیہ رحمہ یہ صدر شریعہ کے خلیفہ بھی ہیں اور یہ ہمارے خاندان کے صدر شریعہ علیہ رحمہ کے دادا اور ان کے دادا بھائی ہوا کرتے تھے. تو وہ خود حضرت کے تاریخ جلسہ کی تاریخ لینے کے لیے مشاورے کرتے ہیں ان کی خادم کی. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر عبدالعزیز نہیں کہ آپ مشاورت کرتے ہیں, وہ ایک چھوٹا آدمی ہے, آپ کی شان نہیں ہے کہ اس کو منہ لگائیں. تو حضرت مسکراتے اور کہتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. حضور شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان جب انتشاف حق ایک کتاب لکھی گئی جو بظاہر پہلے اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتا تھا خلیل الرحمان بجنوبی, اس کے رد کے لیے جب گئے تو اس کو مناظرے اور مباحثے کا چیلنج کیا. شارح بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی مباحثہ کریں گے اور ہم اپنی جماعت کے سب سے بڑے عالم تاج شریعہ مولانا اختر علی خان صاحب کو بلائیں گے. تو یعنی یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم اصل لوگ جو علماء ہم اثر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, یعنی ایک ہی دور کے علماء جو ہوتے ہیں عموماً آپس میں وہ ایک دوسرے کو فضل مانتے نہیں ہیں. یہ ایک ہوتا ہے فطری طور پر ایک عمل ہے, آپس میں چشمک ہوتی ہے, ان کی رقیبانہ چشمک چلا کرتی ہے. لیکن تعلیم شریعہ کو بھولتے کہ جو اگر گلاس بھرا ہوا ہو تو اس کے اوپر ایسے سمجھ جاتے کہ پانی بھی ابلتا ہے, یعنی سب کے سب ان کی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں, بڑے سے بڑے عالم بھی ان کی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں حضرت تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان بچپن ہی سے دین کی طرف ان کا سچا لگاؤ. دیکھیں جوانی کے عالم میں حضرت حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ایک جگہ کلکتہ میں جلسہ کرنے گئے. جب واپس آئے تو حضور محدث کبیر جو ان کے طالب علم تھے اسے کہنے لگے کہ وہاں پر جہاں میں جلسہ کرنے گیا تھا وہاں پر اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ مولانا تاج شریعہ مولانا اختر رضا خان صاحب آئے تھے. وہ واقعی میں بزرگ ہیں. جوانی میں حضور حافظ ملت جو صدر شریعہ کے اجل خلفاء میں تھے وہ ان کی بزرگی کا اعلان اس وقت ان کی جوانی میں کر رہے ہیں کہ واقعی میں وہ بزرگ ہیں. تو فرماتے محدث کبیر بس میں نے یہ سن لیا کہ ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے کہ بس آپ غیرے ولی کو پکڑ لیا کہ یہی وہ در ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہم کو ملائے. اعلیٰ حضرت علی البرکت رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ ان کا رشتہ تھا, علمی رشتہ تھا. اسی طریقے سے یہ جوانی کا عالم ہے. مولانا شوکت رضا خان صاحب جن کا حال ہی میں انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے, مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں کہنے لگے کہ دو لوگ ایسے تھے جو حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بہت رہا کرتے تھے, ایک میں ایک تاج شریعہ مولانا اختر رضا خان. میں دیکھتا تھا یہ بچے تھے تو اس وقت تصویر بہت چھوٹی عمر تھی, بالکل چھوٹے بچے تھے تو یہ تصویر لے کر کے آگے پیچھے دوڑا کرتے تھے اور حضور شریف پڑھتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں
کی تصویر ہو اور وہ درود شریف کا ورد اس وقت بھی کر رہا ہو، یہ پیدائش ولی کے علامت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیے جب دوسری دفعہ تاج الشریعہ پاکستان آئے تو سید طاہر گیلانی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے بزرگ تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے۔ ان کی زیارت کو حاضر ہوئے حضرت، تو حضرت نے کہا کہ کچھ ہمیں بھی عطا کر دیجیے۔ اچھا نہیں، وہ حاضر ہوئے حضرت تو ایسا شاندار حضرت نے استقبال، سید طاہر گیلانی علیہ رحمہ نے استقبال کیا ہوگا کہ غلام خشش کرنے لگی تھی، ایسا انتظام تو ہوتا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ دکار بھٹو بھی آیا تو اس کو بھی کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کی کون سے بنی ہے جن کے لیے حضرت اتنا اہتمام تھا، یعنی بڑے سے بڑے لوگ حضرت کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہی جب بریلی شریف گئے سید طاہر، اس وقت حضرت بہت کم عمر سے چھوٹے تھے، حضرت نے عرض کی کہ حضرت صاحب کچھ عطا کر دیجیے، آپ کچھ خیر ہم کو بھی دے دیجیے۔ تو سید طاہر گیلانی فرماتے ہیں کہ اختر میاں، میرے دادا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نانا، آپ کے پردادا اعلیٰ حضرت کو خوب نوازا، یہاں تک کہ سیراب کر دیا، اور آپ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند کو بھی مالا مال کر دیا۔ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ دینے والی نہیں ہے بلکہ بانٹنے والی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ سید طاہر گیلانی علیہ رحمت و رضوان فرما رہے ہیں، اس وقت جب حضور اختر رضا خان صاحب علیہ رحمت علیہ شریعہ اس وقت وہ عمری کی عمر میں ہے، کہتے ہیں کہ اختر میاں یہ آپ دینے والے نہیں بلکہ بانٹنے والے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ مقام تھا حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا۔ اسی طریقے سے جب سیاست سے بڑے دور رہا کرتے تھے، اسی طریقے سے ایک دفعہ بریلی شریف کو اس وقت وزیر اعظم جو تھا وہاں کا نرسمہا راؤ، اس نے یہ چاہا کہ میں حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کروں اور درگاہ اعلیٰ حضرت پر حاضری ہوں۔ حضرت کو علم ہو گیا، حضرت ایک دن پہلے وہاں سے بھیڑی چلے گئے جو بریلی شریف سے بڑا قریب شہر ہے، تقریباً 50-60 کلومیٹر کے دوری پر ہوگا، وہاں چلے گئے۔ وہ آیا اور اس کو علم ہو گیا کہ اگر حضرت ملاقات نہیں ہو سکتی وہ یہاں پر نہیں، اب اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے درگاہ اعلیٰ حضرت پر آ جاؤں، وہاں پر سلام کر لوں۔ تو لوگوں میں یہ بے چینی تھی کہ اگر یہ ناپاک آدمی وہاں چلا گیا حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو بڑا عجیب ہوگا معاملہ، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جو جس کے زمانے میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، حضرت کو سخت نفرت کی اس آدمی سے۔ تو سب لوگ بے چین تھے، حضرت وہاں تشریف فرما تھے بھیڑی میں، تو اس وقت حضرت تاج الشریعہ کا کشف دیکھیے، ہمارے مختار سید مولانا مختار صاحب بھیڑی مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اگر وہ درگاہ اعلیٰ حضرت میں چلا گیا تو یہ بڑا نقصان ہوگا، اس کو نہیں جانا۔ جہاز کے عالم نے فرمایا کہ وہ ہرگز جا نہیں سکتا، نہیں جا سکتا وہاں، کیونکہ میں جب بریلی شریف سے نکلا تو پہلے درگاہ میں حاضری کی، میں نے کہا کہ وہ حضرت یعنی اپنے نانا کو میں نے یوں کہا کہ آپ جب یہاں پر زندہ تھے تو لوگ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح آپ جو ہے سیاسیوں سے ملتے نہیں تھے، آپ بھی اب قبر پہ تصرف فرماتے ہیں، حضرت اس کو اپنے قبر میں نہیں آنے دیجیے گا، وہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر شہزاد خان نے مسجد رضا میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا شروع کیا، تو پھر وہ مسجد میں تو کیا محلے میں بھی نہیں آ سکا اعلیٰ حضرت سے، یعنی جو اس کا وزیر اعظم ہے وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ملک جہاں پر اس کی سیاست ہے وہاں پر بھی وہ نہیں جا سکا۔ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کشف بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ کشف کی بات چلی تو میں اور واقعہ میرے ذہن میں آیا وہ عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا شرف عالم رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سنی دنیا جو رسالہ نکلتا ہے آج ماہنامہ سنی دنیا، اس کے آفس میں سویا کرتا تھا، حضرت کا یہ معمول تھا کہ اس کو فجر میں اٹھتے تو اپنے گھر والوں کی جگہ سے نماز پڑھی ہوتی، تو میں اس کی آواز سے اٹھ جایا کرتا اور چلتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، حضرت میں ساتھ نکلا فجر کی نماز کے لیے، تو حضرت نے ایک
پیلے کلر کا کرتا جس کے گرد جو ہے وہ کڑھائی ہوئی. میں نے سوچا کہ حضرت یہ کرتا میں جب پرانا ہو جائے گا تو معلوم کا بڑا اچھا دکھتا ہے. فرماتے کہ میں نے یہ اپنے دل میں رکھا اور گھر پر آ گیا. پھر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں وہ دیکھا کہ حضرت نے وہ کپڑا پہنا. اور وہاں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی عید کا موقع آتا تو جتنے بھی خدام ہوتے سب کو جوڑا عنایت ہوتا اور کچھ نظارہ عنایت ہوتا. یہ حضرت علی شریعہ کی طرف سے ہوتا. تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ پاجامے کی جگہ اگر صحبت مل جائے تو بہت اچھا ہوگا اور وہی کرتا میں مان لوں وہی کرتا مجھ کو مل جائے تو بہت اچھا ہوگا عید کے موقع پر. فرماتے وقت میرے دل میں تھا. اور پھر عید کا موقع جب قریب آیا تو سب کو سارے خدام کے سب کو جوڑے دیے گئے, سب کو پاجامے دیے گئے. جب میری باری آئی تو چاند مارکا کا مجھ کو 2 صحبت ملا اور وہی کرتا ملا. حضرت کی اپنے اماں نے کہا کہ یہ حضرت کا کرتا ہے سامان میں. یہ حضرت علی شریعہ علیہ رحمت و رضوان کا کشف تھا. وہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ دل میں کیا چل رہا ہے. ایک دفعہ یہی مولانا اشرف عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا, حضرت کے مرید تھے. اس وقت حضرت کی نانی جن کو چھوبی کہتے تھے غالباً, ان کی نانی کا یہ عرف تھا. حضرت کی نانی جو تھی یعنی مفتی اعظم ہند کی زوجہ, ان کا عرف چل رہا تھا آنگن کے اندر. میلاد کر رہے تھے, اسٹیج پہ میلاد ہو رہا تھا. چھوبی یعنی چھوٹی جی کی مخفف چھوبی کیا کرتے تھے. تو اتنے میں حضور مفتی اعظم ہند کے نواز مولانا جمال رضا صاحب کو تشریف ہے, وہ آج بھی انتظاری پڑھے کرتے ہیں. تو وہ آ کے بالکل جو ہے وہ اسٹیج پر نہیں بلکہ عوام میں آ کر بیٹھ گئے. تو مولانا شرف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واقعی میں مفتی اعظم ہند کی جو انتظاری اور عاجزی ہے وہ مولانا جمال صاحب میں بڑی پائی جاتی ہے. پھر لوگوں نے اٹھایا اور ان کو اسٹیج پہ بٹھایا. پھر کچھ دیر بعد حضور علی شریعہ تشریف لائے. میں نے سوچا کہ معمول کے مطابق جا کے حضرت اسٹیج پہ بیٹھ جائیں گے. تو حضرت آئے تشریف لائے وہی اسی جگہ پر جہاں پر مولانا جمال رضا رہے تھے, اسی جگہ پر آ کر پبلک میں بیٹھے. پھر لوگ کہاں رکتے کہ تعلیم شریعہ پبلک میں بیٹھے. لوگوں نے اٹھایا اور ان کو کہتے ہیں مولانا شرف عالم صاحب کہ یہ میرے لیے تنبیہ کہ شرف صرف جمال کے اندر حضور مفتی اعظم ہند کی آج انتظاری نہیں ہے بلکہ تمہارے پیر و مرشد مولانا اختر رضا خان صاحب کے اندر کی مفتی اعظم ہند کی آج انتظاری. یہ بڑی بابرکت شخصیات ہوتی ہے. ان کا نظارہ ہم نے پاک و ہند میں کیا, ہم نے تو شام ملک شام میں بھی کیا. شریعت کے ایسے پابند تھے اللہ. بابو صغیر وہاں پر دمشق کے اندر ایک بہت ہی پرانا ایک مزار ہے جہاں پر حضرت امیر معاویہ سیدنا بلال حبشی اور بہت سے صحابہ کرام جن کا نام موجود بھی نہیں ہے, ایسی پرانی قبریں وہاں پر موجود ہیں. لیکن اس کے اندر جو راستے بنے ہوئے ہیں قبر کے اندر یعنی قبرستان کے اندر وہ بعد میں بنائے گئے ہیں. وہ ہے بہت پرانا صحابہ کے زمانے کا وہ قبرستان ہے. تو سارے زائرین جو آتے ہیں وہ اس راستے سے چل کر اندر زیارت کے لیے جاتے ہیں. حضرت تشریف لائے, ہم نے دیکھا حضرت اس قبرستان سے باہر سے فاتحہ پڑھی اور تشریف لے گئے, اندر لے گئے. کیونکہ ایک مسلمان کی قبر کو روکنا, کیونکہ وہ راستے تو بعد میں بنے, پہلے تو وہ قبر ہی تھی, قبر پر تو جانا ہی ہرگز جائز نہیں. تو بہت سب لوگ جاتے ہیں وہاں پر اندر, لیکن حضور تعالی شریعت کا تقویٰ دیکھیے کہ اس کو وہاں پر بھی شریعت کا ایسا پاس تھا کہ حضرت باہر سے فاتحہ پڑھی اور وہ تشریف لے گئے. وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا انتقال ہوا, جن کو معاملات کے اندر شہید کیا گیا, دونوں والے ان کے کیا معاملات تھے. شیخ سعید رمضان روکی بڑے معروف شخصیت ہے. ہم ان کے گھر پہ گئے, حضرت کے ساتھ ساتھ حضرت سے اپنا اپنی قصیدہ سنایا. قصیدہ سنانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ یہ کسی عربی کا قصیدہ ہو سکتا ہے, اجمی کا تو نہیں ہو سکتا. بڑا محسوس ہوئے وہ. پھر اس کے بعد جب ہم نیچے اترے تو جب نیچے اترے تو ان کا گھر ایسی شاہراہ پر تھا جو بڑی مزدحم رہتی ہے. عام تو رب کی کثرت ہوتی ہے, وہ بڑھتے روتے وہ غصہ نہیں کرتے, وہاں پر بڑی اسپیڈ سے جاتا ہے اور وہاں غصہ نہیں کرتے.
جب حضرت اترے اور مولانا اور رکوع 24 رمضان کی 27 رمضان کی وہ بھی اترے، لوگوں نے اپنی گاڑیوں وہی روڈ پر روک لی کہ دینے لگے سبحان اللہ یہ کیسی ذات ہے، ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ٹکٹکی باندھ کے لوگ کھڑے ہیں، رش لگ گیا، لیکن لوگ ہاتھ میں نہیں بجا رہے کہ چلو آگے سے چلو، لوگ ان کا دیدار کر رہے ہیں کہ جب تک حضرت گاڑی میں بیٹھ نہیں گئے جب تک لوگ وہیں کھڑے رہے۔ ایسا ہو گیا تھا جیسے بالکل سخت تاریخ ہو گیا اس پر، حیبت تاریخ ہو گئی، لوگ مل نہیں رہے اپنی جگہ۔ یہ عالم عرب کا عالم تھا، اعلیٰ حضرت نبی البرکت کی چشم و چراغ۔ ہمارے ادارے کے ایک استاد تھے مولانا دکتور عبدالحادی شناد کا، وہ علم عقیدہ پر تعلیمات بڑی کتابوں پر لکھا کرتے ہیں۔ حضرت کے بیٹے پر آئے تشریف لائے حضرت سے ملاقات کے لیے، تو حضرت نے جب وہ آئے تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر وقت یہ تو کتاب سن رہے ہوتے تھے، یہ ابلا کروا کر کچھ لکھوا رہے ہوتے تھے، تو آئے بڑی تعجب میں حضرت لکھوا رہے تو اس کو ابلا کروا رہے کہ فلاں لکھو لکھو لکھو، تو حضرت بولتے جاتے اور وہ خالی لکھتا جا رہا، کوئی کتاب نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں نے سبحان اللہ، اسلاف کی یاد تازہ کر دی۔ عبدالحادی شداد کہتے ہیں کہ اسلاف کی یاد تازہ کر دی۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں عربیوں کا یہ مزاج ہے، جو عالم ہوتا ہے وہاں کا اور کچھ ہو جائے تو وہ عام طور پر اجمیوں پر وہ توقع نہیں رکھتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ ہمیں زیادہ رہتے، لیکن عرب کے علماء بھی جب حضور تاج الشریعہ علیہ السلام میں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت بولتے جا رہے ہیں اور وہ کرم برداشت سے لکھتا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم تو کتاب لکھنے جب بیٹھتے ہیں تو ہم کو اپنی لائبریری کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مکتبہ شاملہ کی کتابیں کھنگال کے لکھیں، اور حضرت کی تمام کتابیں ان کے ذہن میں محفوظ سے بولتے جاتے ہیں اور قبل لکھتا جاتا ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہمارا جہت شخصیت ہے، ہر جس جہت سے آپ دیکھیں اس میں وہ کامل مکمل اکبر ہے۔ بس اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ مقابلے ابھی باقی ہے، تو آپ کو بہت باتیں بہت ابھی ہے، لیکن بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔